میں موت کے منہ سے نکلا ہوں. میں نے گولیوں کی سنسناہٹ سنی ہے, میں نے تڑپتے لاشیں دیکھے ہیں, میں نے شہید ڈرائیور دیکھا ہے, میں نے لگی ہوئی گاڑی دیکھی ہے, میں نے چلتی ہوئی گولیاں دیکھی ہے, میں نے اپنے جسم سے خون نکلتا دیکھا ہے. رب ذوالجلال کی قسم, ہر حملے کے بعد میں نے جواب دے کر ربا بقیہ زندگی صحابہ کے نام. آپ میں سے کوئی بہادر ایسا ہے جو کسی اور چکی کا آٹا کھاتا ہو, جو کھڑے ہو کر کہے کہ میں حق نواز کا سامنا کر سکتا ہوں؟ یہاں کوئی ہے ایسا؟ سامنے بیٹھا ہوا, کسی کونے میں چھپ کے بیٹھا ہوا, کسی کرسی کی آڑ میں چھپ کے بیٹھا ہوا, کوئی کسی نیت سے آیا ہوا. بہنے والا اس رستے میں جو تھا وہ پانی نہیں, کراچی والوں خون تھا. ہم نہ اسے بھولے ہیں نہ کراچی کے اپنے محسن حضرت ندیم شہید, الیاس زبیر شہید, حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ, قاری شفیق صاحب, دیگر گمنام جن کے نام آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے. ہم انہیں کبھی نہیں بھول سکتے. درخواست یہ ہے, ہم محمد کے صحابہ کا نام لیتے ہیں, آپ بھی لیتے ہیں؟ کون لیتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بہادر کا ہاتھ بلند. صحابہ کا نام کون لیتا ہے؟ کیا صحابہ کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے؟ صحابہ کا درس یہ ہے. صرف آپ نہیں بیٹھے ہوئے, پتہ نہیں انسانوں کے روپ میں بچھو بھی یہاں بیٹھے ہوں گے, سانپ بھی بیٹھے ہوں گے, بلائیں بھی خونی یہاں بیٹھی ہوں گی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے کالج کے بھائیوں, میرے سکول کے بھائیوں, یونیورسٹیوں سے آئے ہوئے دوستوں, میرے مدارس کے بھائیوں, علماء عظام, قراء عظام, میرے بزنس ملازمت مزدوری سے تعلق رکھنے والے لوگوں, آئیں اپنا محاسبہ کریں, آئیں اپنے گریبان میں جھانکیں, آئیں چلیں حق نواز کے در کی طرف. اس حق نواز سے پھر رستہ پوچھیں کہ مرشد بتا ہم نے جانا کدھر تھا. میں کیا امید رکھوں جتنی دیر ہم بات کریں گے. اور یاد رکھیں, یہ جو میری بائیں طرف بیٹھا ہوا شخص ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اسے اذیت سے گزار کے, آپ آوازیں کس کے, آپ میں جرت ہی نہیں ہے آوازیں کسے. بند کمروں کا تماشے اور ہوتے ہیں, چھپے بیٹھ کر بات کرنا, وار کرنا تو عورتوں کا کام ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خون حق نواز کو, اماموں کے امام کو, اعظم طارق رحمت اللہ علیہ کے حق نواز کو, ضیاء فروقی رحمت اللہ علیہ کے حق نواز کے, اسحاق قاسمی کے حق نواز کے فرزند کو, اس کے خون کو, اس کی نسبتوں کے امین انسان کو اذیت سے گزار کر آپ خوش رہیں گے؟ آپ سکون سے رہیں گے؟ ہم بابا کچھ نہیں کر سکتے, لیکن یاد رکھیں اس نے کڑی نظر رکھی ہوئی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم رات دن مطالعہ کرتے ہیں کہ آسمان سے باتیں کرنے والے لوگ جن کی گردنوں میں سریا تھا, جو بات کرتے تھے ان کی نظریں آسمان کو اوپر سے نیچے نہیں آتی تھی. آج وہ جس حال میں ہیں وہ بند کمروں میں کس طرح تڑپ تڑپ کے روتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں وقت گزر چکا ہے, اب حساب ہم نہیں وہ کرے گا انشاءاللہ. تو دوستو, جو میرے صحابہ غلام بھائی بیٹھے ہیں, میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں, بڑی عاجزی کے ساتھ, بڑا کمزور سا بندہ ہوں, میں سوال کر سکتا ہوں کہ 7 دسمبر کی اس ساتھ بیٹھنے پر آپ کو خوشی ہوئی ہے؟ حق نواز کے خون کو دیکھ کر کس کس کو خوشی ہوئی؟ اللہ آپ کو یہ محبتیں نصیب فرمائے, اللہ یہ رحمتیں نصیب فرمائے, اللہ یہ برکتیں نصیب فرمائے, اللہ تعالی ہمیں خیر نصیب فرمائے. باقی دوستو, میرا نام محمد سعید ارشد ہے,
ایک ضروری اعلان سنتے جائیں کہ آپ اتنے ناراض کیوں رہتے ہیں، اتنے تپے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا کشف اسرار سید ارشد نے لکھی ہے؟ آپ جو رات دن پراپگنڈے کی توپوں کو آپ نے کھولا ہوا ہے، شیخ صفیفہ سید ارشد نے لکھی ہے، نہج البلاغہ سید ارشد نے لکھی ہے، جلاء العیون سید ارشد نے لکھی ہے۔ بابا میرے پاس قلم ہے، میں قلم کے محاذ پر کھڑا ہوں، قلم قبیلے کا آدمی ہوں، پتہ نہیں آپ کو میرا قلم کوئی ہتھیار نظر آتا ہے؟ میرے پاس قلم ہے، اور یہ قلم محمد کی آل صحابہ کی بات وفادار بن کے کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں بابا، کوئی کتنا بڑا 30 مار خان ہوگا، لیکن فیصلے ہونے ہیں اللہ کے حضور۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہم کام بچانے نکلے ہیں مرشد کا، مرشد کی آواز بچانے نکلے ہیں۔ گالیاں نہ دو، صحابہ گالیاں نہیں دیا کرتے تھے۔ جھوٹ نہ پھیلاؤ، صحابہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ ہمارا نبی سچا تھا، کہو بے شک۔ ہمارے نبی کے صحابہ سچے تھے، کہو بے شک۔ اور جو نبی کے صحابہ کے غلام ہیں وہ بھی، ہم سب سچے ہیں انشاءاللہ۔ ہم سب گھبرا کیوں گئے ہیں؟ بولے ہم سچے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم محمد کے سچے صحابہ کے سچے غلام ہیں، کہو الحمدللہ۔ تو میں خطیب نہیں ہوں، ضروری باتیں کرنی تھی۔ کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ مجھ سے زیادہ ابھی بیٹھے فرما رہے تھے کہ یہ لوگ مسکرا رہے ہیں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بس تھوڑی دیر ہوئی ہے مسکرانا شروع کیا ہے، مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، تو الحمدللہ۔ روز محشر آئے گا، جواب دینا پڑے گا۔ جو تمہارے جی میں آئے کر لو، جو تمہاری قلم میں طاقت ہے لکھ لو۔ میں نے آج پھر تمہیں کھلی اجازت دے دی ہے، چلے گا وہ جس کے دامن پر داغ ہوگا، جس کا دامن صاف ہے، اسے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ برا میدان ہے، جو جس کے جی میں آئے لکھے۔